تو گناہ ہوتا ہے، توبہ نہیں ہوتی بعض اوقات. اللہ کو تو معلوم ہے نا انسان کی نفسیات. گناہ میں مزہ ہی ایسا ہے کہ جی میں عقلاً آتا ہے کہ یار توبہ کرنی چاہیے، خدا سے معافی مانگنی چاہیے، لیکن دل نہیں کہتا. دل اس لیے نہیں کہتا کہ پتہ ہے مزے چھوٹ جائیں گے. دل کو بعض اوقات ندامت ہی نہیں ہوتی ہے علیہ باللہ کہ کسی مسلمان پہ یہ حالت آئے، مگر ہو جائے تو جان بوجھ کے اپنے قصد اور ارادے سے اتنی بڑی نیکی کر لینی چاہیے کہ خدایا دل تو نہیں کہتا توبہ کروں، مگر نیکی اس نیت سے امید سے کرتا ہوں کہ آپ اس کے عوض میں اسے معاف فرما دیں، اس کے صدقے اسے اس کی معافی ہو جائے. فرض کر لیجئے شراب پی لی، بہت بڑا گناہ کر لیا، اب اس سے تو توبہ کو جی نہیں چاہتا، تو کسی ایسے آدمی کو دیکھے جسے قرض کے بوجھ نے دبا لیا ہو، اس کا قرضہ ادا کر دے کہ اللہ وہ جو حرکت ہے وہ تو سو ہے جو کچھ بھی ہے، اور یہ نیکی اس لیے کہ خدایا اس پہ پکڑنا ہو. یہ آیات ہیں. اللہ نے فرمایا اگر گناہ کبیرہ چھوڑ دو گے، صغیرہ کو ہم معاف کر دیں گے، تو گناہ ایک دوسرے کو، نیکیاں اس کو گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، تو بڑے گناہ پہ بڑی نیکی کر. کسی کی غیبت ہو گئی، یہ عورتوں میں مرض ہوتا ہے نا، اور جی یہ بھی نہیں چاہتا کہ معافی مانگے تو اپنی سبکی ہوتی ہے. حالانکہ ایک آدھ دفعہ معافی مانگ لینا تو نفس کو پھر کان آ جاتے ہیں، عقل آ جاتی ہے کہ اگر آئندہ ایسے کرو گی تو پھر معافی مانگنا پڑے گی، تو پھر وہ جھک مارتا ہی نہیں. کوئی کہتا ہے پھر جو یہی اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے تو ایسا کام کرے ہی کیوں. تو اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ جس کی برائی کی ہے، جس کی غیبت کی ہے، اس کے لیے کوئی تحفہ بھیج دیں، اس کے ساتھ کوئی اچھائی کرے، تاکہ یہ چیزیں ایک دوسرے کے قائم مقام ہو جائیں اور گناہ معاف ہو جائیں. دو باتیں. تیسری بات مفسرین کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں، کہتے تو بہت کچھ ہیں لیکن بس ہم آخری بات کہتے ہیں بھائی، آیات نکل نہیں رہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دو تو صغیرہ کو معاف کر دیں گے. صغیرہ اور کبیرہ ہے کیا چیز؟ خلاصہ یہ ہے کہ اب تک امت میں کوئی یہ فیصلہ کر نہیں سکا، کوئی فیصلہ کن بات نہیں کہی جا سکتی. ہر طرف اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں علم کے کہ کس کی مانیں کس کی چھوڑیں. کوئی کہتا ہے کہ صغیرہ گناہ وہ ہیں جن پہ شریعت نے حد رکھی ہے، اور باقی کبیرہ گناہ وہ ہیں، باقی سب صغیرہ ہیں. ایک روایت میں آیا کہ 7 گناہ کبیرہ ہیں اور باقی سب صغیرہ ہیں، چھوٹے گناہ. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر گناہ صغیرہ ہے اپنے مقابل کے گناہ سے، کہ اس سے آگے درجہ دیکھو تو وہ کبیرہ ہے، پھر اس سے آگے اور کبیرہ ہے، تو اس کے مقابلے میں سارے صغیرہ گناہ ہی. اور بعض کہتے ہیں کہ ہر وہ گناہ جس پہ معافی نہیں مانگتا وہ کبیرہ ہی ہے، اور ہر وہ گناہ جس پہ شرمندگی ہوتی ہے چھوڑ دیتا ہے وہ صغیرہ ہے. اپنے اپنے حال کی بات ہے، کوئی بھی فیصلہ کن بات کوئی نہیں لکھ سکا. حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے کتاب الکبائر لکھی ہے اور 400 کے قریب کبیرہ گناہ گنوائے ہیں. اور دوسری طرف حافظ ابن حجر، یہ مکی آخری دوسرے جو ہیں رحمت اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے اور انہوں نے کوئی 480 کے قریب گناہ گنوائے ہیں جو کبیرہ. بہت سی چیزیں ایسی ہیں، اس لیے طے شدہ بات کوئی نہیں. اور بعض رات کہتے ہیں جو موٹی موٹی چیزیں ہیں جو ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنے چاہیے وہ کبیرہ ہیں اور باقی صغیرہ، لیکن طے شدہ کلیہ قاعدہ کوئی نہیں ہے، اس لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا. اور بعض یہ بھی کہتے ہیں صوفیہ، وہ کہتے ہیں جسے اللہ نہ معاف کرے وہ کبیرہ ہی ہے، اور جسے معاف کر دیں وہ صغیرہ ہی ہے. اور ایک صاحب نے لکھا ہے اور انہوں نے کہا، ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ نے، وہ کہتے ہیں کہ پروردگار ایمان کے ساتھ جتنے بھی گناہ تو معاف کر دے وہ ان نیکیوں سے اچھے ہیں جو نیکیاں کفر کے ساتھ باقی رہیں. ایمان ہو اور جو تو معاف کر دے وہ زیادہ اچھا ہے، بجائے اس کے کہ کفر ہی ہو اور نیکیاں بھی ساتھ ہوں. تو ارشاد فرمایا ہے کہ ہم معاف کر دیں گے.
وندخلکم مدخلا کریما، اور داخل کریں گے ہم اس جگہ پر جو عزت والی جگہ ہے۔ اس سے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہر آدمی پر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم لگانے حساب بیٹھ جائیں کہ یہ تو اتنا گناہگار ہے۔ ممکن ہے بھائی اس نے کوئی اتنی اچھی نیکی کر دی ہو کہ ہماری نظر میں تو گناہگار ہی ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا کوئی اور مقام بن گیا ہو۔ ممکن ہے خدا اس سے مستقبل میں ایسا کام کرا لے کہ اللہ نے طے کر دیا ہو کہ اس کو تو ہم نے بخش ہی دینا ہے۔ گھر سے وہ چلے تلوار لے کے کہ آج تو فیصلہ ہی کر دینا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر کے آئیں گے۔ گھر سے اس نیت ارادے سے تلوار لے کے چلے، اور اللہ کی رحمت نے استقبال کیا کہ بھئی تم کدھر جا رہے ہو، تمہیں تو بھی امیر المومنین بنانا ہے، عزت دینی ہے اسلام کو، تم کس خیال میں؟ وہ رحمت یوں پیش آ جاتی ہے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک کہ موت ایمان پہ نہ آئے اور خاتمے کا نہ پتا چلے کہ کس چیز پہ ہوا ہے، کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ عین ممکن ہے جو آج یہاں سے قرآن اور تفسیر پڑھ کے جا رہا ہے علیاذ باللہ صبح تک مرتد ہو جائے، اور عین ممکن ہے وہ جو ابھی پب سے نکل رہا ہے صبح تک خدا کے دوستوں میں شامل ہو جائے۔ کوئی حالت ایسی نہیں ہے جس پہ انسان کو اطمینان ہو جائے، بس اللہ سے معافی مانگتا رہے، اس کا فضل مانگتا رہے، اور یہی سمجھے کہ ان کی مہربانی اور ان کی عطا ہے، جتنے بھی دن اسلام پہ گزرے اور جتنی بھی جس چیز پہ موت آئے ان کی مہربانی ہے، اپنا کچھ نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ہم عزت کی جگہ پر داخل کریں گے، تمہارے صغیرہ گناہوں سمیت تمہیں وہاں بھیج دیں گے، تم بچتے رہنا ان چیزوں سے جو ہم نے روکی۔ اور اسی بنیاد پہ بعض رات کہتے ہیں کہ اوپر کے دو کاموں سے بچے، وہ کبیرہ گناہ ہے، باقی سب صغیرہ ہی ہیں، یہ تو اور آسان ہو گیا۔ ولا تتمنوا، اور تمنا نہ کرنا، ما فضل اللہ بہ، جس چیز پہ ترجیح دی ہے، جس چیز میں فضل کیا ہے، بڑائی کی ہے، ولا تتمنوا، حوث نہ کرنا، بعضکم علی بعض، بعضکم علی بعض، تم میں سے کچھ کو کچھ پر، ایک کو ایک پر، بعض کو بعض پر۔ اللہ نے جو فضیلت دی ہے اس کی تمنا بھی نہ کرنا، یہ ہے جڑ اخلاقیات کی۔ پہلی بات یہ فرمائی، پھر فرمایا للرجال نصیب، اور مردوں کے لیے حصہ ہے مما اکتسبوا، جو کچھ کہ انہوں نے کسب کیا، کمایا، وللنساء، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے، نصیب، حصہ ہے ان کا، مما اکتسبنا، جو کچھ کہ عورتیں کماتی ہیں، واسأل اللہ، اور اللہ سے مانگا کرو، تم سب مرد اور عورتیں تم سب مانگا کرو خدا سے، کیا، من فضلہ، اس بات کو اللہ سے، اس کا فضل، ان اللہ کان بکل شیء علیما، اور اللہ کو ہر چیز معلوم ہے، ایک ایک چیز کی اسے خبر۔ یہ آیت نازل جو ہوئی خلاصہ اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین آئیں اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ مرد اتنے نیک اعمال کرتے ہیں، جہاد اور فلاں اور ان چیزوں میں بڑھ گئے، اللہ نے اس کے جواب میں یہ نازل فرمائی۔ روایات تو بہت سی ہیں لیکن خلاصہ یہ ہے جو آپ سے عرض کیا ہے، اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور اللہ نے کچھ کو کچھ پر جو فضل عطا کیا ہے اس کی تمنا بھی مت کرو۔ تمنا تک سے منع کر دیا، حوث نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ تمام وہ امور جو مردوں میں ایک دوسرے کے مقابلے میں، عورتوں میں ایک دوسرے کے مقابلے میں، تمام وہ کام جو تمہارے اپنے اختیار کے نہیں ہیں، غیر اختیاری ہیں، ان میں تمنا کرنا بھی چھوڑ دو، مت تمنا اس کی کرنا، کیونکہ تمنا کرے گا تو حسد پیدا ہوگا، اور جو چیز اپنے اختیار میں نہیں ہے اس کی کیا تمنا ہے؟ عورت تمنا کرنے لگے کہ کاش میں مرد ہوتی، تو بھی یہ تمہارے قبضے میں ہے، اور مرد تمنا کرنے لگے کہ کاش میں عورت ہوتا ہے، ہو جاتا ہے الیاذ باللہ۔ اللہ نے فرمایا تمنا بھی نہ کرو اس کی،
جو چیزیں تمہارے اپنے اختیار میں نہیں، اس کی مثال، مرد آپس میں یہ تمنا کرنے لگے کہ فلاں بہت خوبصورت ہے، کاش میں بھی ایسے ہی ہوتا. اس تمنا کا کیا ماحصل ہے؟ کیوں ایسے کہتے؟ اللہ نے اسے کسی چیز میں فضیلت دی ہے، تمہیں کسی اور چیز میں فضیلت دے دی. ممکن ہے اس میں ذہانت اتنی نہ ہو جتنی تم میں رکھتی ہے، ممکن ہے اس کو اس کے قد کی لمبائی نقصان نہ دے، اور اگر تم اتنے بڑے ہوتے تو بہت سی مخلوق کو پاؤں تلے روند دیتے. تو جو چیزیں اپنے اختیار میں نہیں ہیں اس کی تمنا ہی نہ کرو. تمنا کرو گے تو حسد پیدا ہو جائے گا، اور حسد نیکیوں کو برباد کر دے گا. اس لیے غیر اختیاری امور میں تمنا ہی نہیں کرنی چاہیے. اسے اتنا پیسہ خدا نے کیوں دے دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ تمنا کرے اتنا ہی پیسہ مجھے بھی مل جائے، تو معلوم ہوا کہ وہ تو اتنے پیسے کے باوجود نیک ہی رہا، خدا سے تعلق رہا، اور یہاں پیسہ آنے کی دیر تھی، بس پھر ساری خدا کی نافرمانیاں شروع ہو گئیں. اس کے لیے یہی بہتر تھا کہ اس کے پاس رہے، اور ہمارے لیے یہی بہتر تھا کہ نہ ملتا. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. ایک دوسرے پر اللہ نے جو تمہیں فضل کیا ہے اس کی تمنا بھی نہ کرو. ایک عورت ہے، وہ اپنی باقی سہیلیوں کو دیکھتی ہے، کہتی ہے کاش میں بھی تمہاری طرح خوبصورت ہوتی. اللہ نے کہا اس کی تمنا ہی نہ کرو، تمہارے اختیار میں تھوڑا ہی ہے. وہ اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود، اتنی اچھی ہونے کے باوجود کسی اور مصیبت میں پڑی ہوئی ہے. بیچاری کو شوہر ایسا ملا ہے جو نہایت نالائق اور ناہنجار ہے، اور تمہیں کم صورت کم شکل ہونے کے باوجود شوہر اللہ نے ایسا دے دیا جو وفادار ہے اور تمہارے ہی ہاتھ میں رہتا ہے. تو پھر اب یہ ایسی چیزیں ہیں جو اپنے اختیار کی نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا تمنا ہی چھوڑ دو ان چیزوں کی. اور یہ بہت بڑا حل ہے مسلمانوں کی اخلاقیات کا کہ دوسرے کو دیکھ کے خام خواہ کڑتے رہنا کہ میں ایسا کیوں نہیں، ارے میں ایسا کیوں نہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اور وہ میرے جیسا کیوں نہیں، یہ اور مسئلہ ہے کہ وہ بھی میرے جیسا ہو جائے. اور یہ مرض عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے. دیکھتی رہیں گی غور سے اور جا کر ساری رپورٹ گھر پیش کریں گی. والد کو اگر شادی نہیں ہوئی تو پیرنٹس کو، بھائی کو، میری فلاں سہیلی ایسی تھیں، اور اگر شادی ہو گئی تو پھر تو شوہر بیچارہ بخشا گیا. اور روز سنے گا کہ آج فلاں نے یہ کہا، آج فلاں ایسی تھی، اور آپ ایسے ہو گئے اور آپ نے ہمیں ایسے نہیں رکھا. اللہ نے کہا ہے بالکل اس چیز کی حوث ہی چھوڑ دو، جو جس کے ساتھ ہے ٹھیک ہے. اللہ کا فضل ہے، اور فضل خدا کا بغیر علت کے ہے، تم اس فضل کی تقسیم نہیں کر سکتے. یہ بنیاد ہے حسد کی کہ آدمی غیر اختیاری چیزوں پر اپنے آپ کو دوسروں سے مقابلے میں لے آئے. حسد ایسے شروع ہو جاتا ہے. ایک صاحب تھے، کسی بزرگ کے مرید تھے، بڑا عرصہ خدمت کرتے رہے. ایک دن کہتے ہیں وہ بزرگ ایسے تھے، ان پہ ایک حال طاری ہوا، اور انہوں نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج رات جو ہم مانگے ہمیں دیا جائے گا، تو دعا مانگتے ہیں، تمہارے لیے بھی مانگے، تم اتنے عرصے سے خدمت کر رہے ہو تو کیا مانگے؟ ان کا حضرت سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. ان کا نہیں بتاؤ. ان کا نہیں حضرت آپ کیا آئے یہی بہت بڑی چیز. اصرار زیادہ کیا جب تو ان کا حضرت گھر کی بڑی تکلیف ہے، گھر نہیں ہے، مسئلہ ہے، آپ دعا فرما دیں گھر اللہ تعالیٰ دے دے. تو انہوں نے دعا کر دی، سامان ہو گیا، گھر بنا لیا. اب محلے میں جو دیکھتا تھا کہ ان صوفی صاحب کا گھر بن رہا ہے، بڑا حیران کہ جناب پیسہ کہاں سے آیا. وہ ایک کو زیادہ جو تکلیف ہوئی تو اس نے پوچھ ہی لیا. اس نے کہا رے ہمارا گھر تمہارے پڑوسی ہیں، ہم نے تو اتنے برس میں اتنا بڑا گھر بنایا، تم نے کہاں سے؟ انہوں نے صاف صاف سیدھا سیدھا بیچارہ بتا دیا کہ ایسے ہوا. تو بھی چلے گئے خانقاہ میں. وہ کرتے رہے خدمت. کہتے ہیں ایک عرصے کے بعد حضرت پہ پھر وہی حالت آئی، تو اب حضرت نے اس سے پوچھا کہ تم بتاؤ کیا چاہیے. اب اس سے پہلے تو ٹال مٹول سے کام لیا. جب انہوں نے اصرار کیا تو کہنے کہ حضرت وہ ہمارا پڑوسی تھا، آپ کی خدمت کرتا رہا، وہ صوفی کو آپ جانتے ہیں؟ ہاں. ان کا حضرت وہ ان کا بہت بڑا گھر، فرمایا تمہارے لیے بھی گھر کی دعا کریں. اس نے کہا حضرت نہیں، میرے لیے گھر کی دعا نہ مانگے، میرا تو گھر اس سے بھی بڑا اللہ نے دیا ہے، ساتھ ہی برابر میں رہتا ہوں، بس یہ دعا مانگے کہ اس کا گھر برباد ہو جائے.
وہ اجڑ جائے کسی طرح. یہ ہے حسد کہ اپنے آپ کو کچھ ملا یا نہیں ملا، دوسرے کے پاس یہ کیوں ہے. مسئلہ یہ ہے سارا. اللہ نے کہا ہے جو چیزیں تمہارے اختیار میں نہیں ہیں ان چیزوں کی تمنا ہی چھوڑ دو، ہوس ہی نہ رکھو، اس لیے کہ یہ تقسیم اللہ کی ہے، تمہاری تھوڑا ہی ہے. اور کرنا کیا ہے؟ اگلی بات فرمائیے بلکہ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے وہ اعمال ہیں جو ان کا حصہ ہیں، وللنساء نصیب مما اکتسبنا، اور عورتوں کے لیے وہ عمل ہیں جو انہوں نے کیے ہیں. جو خیر کے کام مرد کرتے ہیں ہم انہیں حصہ دیا ہے، اس پہ ثواب دیں گے. جو خیر کے کام تم کر رہی ہو تمہیں حصہ دیں گے. ایک دوسرے کی تمنا کیوں کرتی ہو؟ مرد اگر جہاد کر رہا ہے اور اسے اس پہ اجر ملے گا تو تم جو حج کرتی ہو اور اتنی تکالیف اور مصیبتیں اور پریشانیاں اٹھاتی ہو، یہ تمہارا حج اس جہاد سے کم ہے؟ اللہ تمہیں اس پہ اتنا ثواب دے دے گا. مرد اگر خدا کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو تم جو اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہو یہ کوئی تھوڑی سی چیز ہے؟ اس پہ ثواب ہے، اس پہ بھی ثواب ہے، اس پہ بھی اجر ہے. یہ تمنا ہی نہ کرو کہ مردوں جیسے اعمال ہم بھی کرتی. اور یہ ہمارے زمانے میں ایک مہلک مرض پیدا ہو گیا ہے بعض بچیوں میں، خواتین میں، سمجھتی نہیں ہیں. وہ کہتی ہیں ہم بھی مردوں کے شانہ بشانہ چلیں گے، حالانکہ وہ جانتی نہیں مرد تو شانہ بشانہ کیا ان عورتوں کے پاؤں بپاؤں بھی نہیں چل سکتا. صحیح ہے نا؟ اب کسی مرد سے کہو کہ بچہ، اس کی ولادت، یہ سارے مراحل کیسے ہوتے ہیں، اتنی تکلیف تم بھی برداشت کرو، مرد بیچارہ کہاں سوچ سکتا ہے. اللہ نے اس میں بھی اجر رکھا ہے سارے مراحل میں. اور سب سے بڑی چیز جو اللہ نے عورت کو دی ہے اس کی اولاد کی تربیت ہے. صاحب سبحان اللہ، کیا کہنے. وہ اپنے بچوں کی تربیت کر لے ٹھیک، اور ٹھیک انسان بنا کے اپنے بچوں کو اس معاشرے میں بھیج دے، وہ اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام ہے کہ اس کی جوتی پہ 1000 مردوں کے اعمال قربان. کیونکہ اس نے اپنے بچوں کو بھیجا ہے تو لوگوں نے دیکھا کہ اچھا ایسے انسان ہوا کرتے ہیں، ایسے اچھے لوگ ہوا کرتے ہیں. ایک ایک بیٹا اور ایک ایک بچہ ان عورتوں کا پوری پوری نسل پہ بھاری ہو جاتا ہے. اللہ نے اتنا مقام ان ماؤں کو دیا ہے، ان لڑکیوں کو، عورتوں کو، مگر انہیں خام خواہ شیطان اس پٹی میں ڈال دیتا ہے کہ تم بھی وہی کام کرنے لگو جو مرد کر رہے ہیں. بھی مردوں کا اور فیلڈ ہے، تمہارا اور فیلڈ ہے، اپنے اپنے میدان مختلف ہیں. شیر یہ تمنا کرے کہ ہاتھی بن جائے اور ہاتھی یہ تمنا کرے کہ شیر جیسے کام کروں تو غلط بات ہے. دونوں کی طاقت کے فیلڈز الگ الگ ہیں، دونوں کی طاقتوں کو اللہ نے الگ الگ جگہ پر رکھا ہوا. مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری والدہ کہتی تھیں کہ جب تمہارے باپ کا رشتہ آیا تو جو ہمارے والد تھے وہاں کے نانا اپنے زمانے کے اولیاء اللہ میں سے تھے. سب لوگ جانتے تھے کہ یہ ولی اللہ. تو والد صاحب نے مجھے پیغام بھجوایا، یعنی اپنی بیٹی کو، کہ استخارہ کرو، اور عبدالحی صاحب ہیں، سادات میں سے ہیں، ان کا رشتہ آیا ہے تو تمہارا رشتہ کریں یا نہیں. حضرت فرماتے والدہ کہتی تھی کہ میں نے استخارہ کیا اور جب سوئی تو اللہ تعالی نے قرآن پاک کی ایک آیت مجھ پر نازل کی، اور جب وہ آیت خواب میں مجھ پہ نازل ہوئی تو اتنا ڈر، اتنا خوف تھا کہ شاید حضرت نے یہ فرمایا تھا 20 یا 21 دن میں بول نہیں سکی زبان سے، اتنا خوف مجھ پہ طاری ہوا، بالکل اندر سے چپ ہو گئی. اور حضرت نے فرمایا، والدہ کہتی تھی کہ آیت انہوں نے پڑھی اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن پاک کی یہ آیت دی تھی کہ کوئی شخص نہیں جانتا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ ہم نے کتنی بڑی چیز اس کی اولاد میں رکھی ہے جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک. تو انہیں نہیں سمجھ آئی کہ یہ آیت کیا، اس میں آنکھوں کی ٹھنڈک میری کیا ہے.
تو آنکھوں کی ٹھنڈک تو مولا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوئے نا. یہ اس وقت اللہ نے انہیں بشارت دی جب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک ان کی اولاد میں سے اتنا بڑا آدمی پیدا ہونے والا ہے. تو فرماتی تھی اندر سے گونگی ہو گئی، میں بول نہیں سکتی تھی. اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی مجھ پہ، یعنی بھیجی. یہ چیز ہے کہ یہ خواتین اللہ نے فرمایا ہے ان کے لیے وہ اعمال خیر ہیں جو وہ کرتی ہیں، اور مردوں کے لیے وہ ہیں جو وہ کرتے ہیں خیر کے اعمال. اور کرنے کا کیا کام ہے؟ وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو. تم دونوں عورتیں ہو یا مرد ہو، خدا سے فضل مانگو. فضل کا مطلب کسب اوپر کہا ہے نا، تو کسب کا مطلب یہ ہوا کہ اعمال کرنا. تو اعمال گناہ کے تو اللہ کو مطلوب نہیں، خیر کے اعمال مطلوب ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے توفیق مانگتے رہو، مردوں تم بھی اور عورتوں تم بھی، کہ اللہ تمہیں کیا کرے، اچھے اعمال کی توفیق دیتا رہے. بس اتنی بات. حسن، دولت، پیسہ، کوئی بھی چیز جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے، مت ایک دوسرے کو دیکھ کے تمنا کیا کرو. مانگنے کی چیز اللہ سے یہ ہے کہ اللہ سے مانگتے رہو کہ اللہ اچھے اعمال کی توفیق دیتا رہے. اللہ نے اگر خوبصورتی دی ہے، جوانی دی ہے، تو اللہ اس کی توفیق دے کہ ان کی وجہ سے میں گناہ کے کام میں نہ پڑوں. اللہ نے دولت دی ہے تو اللہ سے توفیق مانگتا رہے کہ خدایا یہ پیسہ تیری اطاعت میں استعمال ہو. اللہ تعالیٰ نے عہدہ دیا ہے، مت یہ تمنا کرو کہ مجھے بھی عہدہ مل جاتا. پتہ نہیں تم اس عہدے پہ پہنچ کے کتنے بڑے ظالم ہو جاتے. بھائی جو بھی اللہ نے دیا ہے بس اللہ سے اچھے عمل کی توفیق مانگو کہ اللہ یہ عہدہ آپ نے دیا ہے، خدا بندہ اسے خیر کے کاموں میں لگا دے. نہیں دیا اے پروردگار جس مقام پہ بھی ہوں، وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اپنا فضل فرما. اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرتے رہو. ان اللہ کان بکل شیء علیما، اور اللہ تعالی ہر چیز سے خبر رکھتا ہے، ہر چیز کا اسے علم ہے. اسے پتا ہے کہ کس کو کیا چیز دینی ہے اور کس سے کیا چیز روک لینی ہے. اگر ہر چیز ملتی رہے تو انسان بہت جگہ پہ فرعون سے کم نہ رہے. مولانا روم نے اسی لیے لکھا ہے مثنوی میں کہ نفس مارا کم ترس فرعون نیست. مولانا کہتے ہیں ہمارے اندر کا جو نفس ہے نا، یہ فرعون سے کم بڑا نہیں ہے، یہ بھی اتنا ہی سرکش اور خدا کا نافرمان ہے. لیک اورا اون مارا اون نیست، بس فرق اتنا سا ہے کہ اسے حکومت مل گئی تھی اور فوج مل گئی تھی، ہمیں حکومت اور فوج نہیں ملتی، نہیں تو ہم بھی فرعون سے کم نہ بنے. یہ ہے کانا بکل شیء علیما. اللہ کی ذات ہر چیز کا علم رکھتی ہے، اسے پتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے. اس تین چیزوں کی تمنا نہ کرو. ٹھیک ہے جناب، ٹھہریے. کہ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالی نے ایک بات بیان کی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ منورہ میں اور اسلام کے سے بھی پہلے عربوں میں یہ طریقہ رائج تھا کہ یہ لوگ آپس میں معاہدے کرتے تھے. اور معاہدہ یہ ہوتا تھا کہ مثلاً دو آدمیوں نے یا دو قبیلوں نے یا دو سرداروں نے آپس میں معاہدہ کر لیا. یہ عقد، یہ وعدہ موالات کہلاتا تھا. موالات کا مطلب ایک دوسرے کے ساتھ دوستی. کہتے تھے کہ ہماری عزت مشترک ہے اور ہم دونوں میں سے کسی کی بھی توہین ہوگی تو دوسرے کی توہین سمجھی جائے گی. ہم دونوں صلح میں بھی مشترک ہیں، جس سے میں صلح کر لوں تمہیں بھی کرنی ہوگی. تاوان اگر کسی چیز میں پڑے، کوئی قبیلہ مل کے تاوان ڈال دے تو ہم ایک دوسرے کی مدد تاوان میں بھی کریں گے. کہ فرض کیجئے کہ 100 دینار 100 روپے کا تاوان پڑ گیا تو تم بھی میری مدد کرو گے ادائیگی میں اور میں اپنے پاس سے بھی پیسے دوں گا، اس میں ہم مشترک ہیں.
حتیٰ کہ وراثت میں بھی ہم مشترک ہیں. جو کچھ تمہارا باپ چھوڑ کر مرے 1/6 حصہ تم مجھے دو گے، اور میرے والدین کا انتقال ہوا تو 1/6 1/6 حصہ میں تمہیں دوں گا. یہ عقد موالات کہلاتا تھا، دوستی کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کرنا. موالی وارث، موالی دوست، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور اسلام جب آیا ہے تو اس کے آغاز میں یہ حکم برقرار رہا. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں تو آپ نے مہاجرین اور انصار سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. اب بھائی ہونے کی وجہ سے یہی وہ چیز جو زمانہ جاہلیت میں تھی اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں آپس میں آ گئی، اور یہ ایک دوسرے کے گویا کے والی ہو گئے، ایک دوسرے کے موالی ہو گئے، اور 1/6 حصہ وراثت کا آپس میں تقسیم ہونے لگا. اور ان لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلح، تاوان، عزت، لڑائی، ہر ایک میں دوسرے کو برابر کا شریک سمجھا گیا. اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور ہم نے ہر ایک شخص کے لیے رکھے ہیں اس کے موالی، اس کے ورثاء، مما جو کچھ کے ترک الوالدان چھوڑ کر جائیں والدان ماں باپ. ہم نے اس مال میں جو کچھ کے ماں باپ چھوڑ کر جائیں گے ہر ایک شخص کے وارث مقرر کر دیے ہیں. والاقربون، اور اسی طرح اگر وہ چھوڑ کر جائیں جو ان کے قریبی عزیز ہیں، جس کا بھی وراثت میں قریبی عزیزوں میں حصہ بنتا ہے، ہر ایک کے وارث ہم نے مقرر کر دیے ہیں. والذین، اور وہ لوگ عقدت ایمانکم، جن کے ساتھ تم نے اقرار باندھا ہے، وہ والا جس کے تحت 1/6 حصہ تمہیں مل رہا تھا، اور تمہاری عزتیں اور لڑائیاں اور تاوان اور سب چیزیں آپس میں مشترک ہو گئی تھی، وہ والا جو 1/6 کا حصہ تھا، وہ جو چیزیں تھیں وہ تمہارے عہد اب منسوخ ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ وارث مقرر ہو گئے، والی مقرر ہو گئے. یہ منسوخی کی بات اپنے پاس سے کی ہے. یہاں تو صرف اتنا فرمایا ہے کہ ہم نے وارث بنائے ہیں اس مال میں سے ماں باپ جو کچھ چھوڑ کے اور تمہارے قریبی عزیز جو کچھ چھوڑ کے دنیا میں جاتے ہیں، اور دیکھو جن سے تم ایک نے اقرار باندھا ہے، کیا ہوا؟ فاتوہم نصیبہم، انہیں ان کا حصہ پہنچاؤ. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اور بلا شک و شبہ اللہ تعالی نے ہر چیز اللہ کے ہاں اس کے روبرو ہے، اللہ گواہ ہے ہر چیز پر. تو جو تمہارے عقد آپس میں طے ہوئے ہیں 1/6 حصہ پہنچانا ضروری. پھر اسے کہتے ہیں، آپ سمجھیے کہ کفار کے زمانے سے، دور جاہلیت سے یہ بات چلی آتی تھی کہ 2 افراد یا 2 قبائل یا 2 کوئی بھی آپس میں معاہدہ کر لیتے تھے کہ ہماری عزت، ہماری صلح، ہمارا تاوان، ہر وہ چیز، ہماری لڑائیاں، یہ ہم سب میں مشترک ہیں، سانجھی ہیں. اور ہم میں سے کسی پہ بھی تاوان آئے گا، کسی کی بھی عزت اور ذلت کا مسئلہ ہوگا، دوسرے کے لیے بھی سمجھا جائے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ کرا دیا تو یہی معاہدہ وہاں پہ بھی ہو گیا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہو، تمہاری عزت مشترک ہے، لڑائی بھی، صلح بھی، اور دونوں کے والدین یا اعزا کسی کا انتقال ہو جائے تو 1/6 حصہ دوسرا اس کا وارث بنتا ہے، کیونکہ معاہدہ ہو گیا. زید اور عمر فرض کر لو دونوں آپس میں موالات میں رشتے میں بندھے ہوئے ہیں. زید کے والدین یا اعزا کا انتقال ہوا تو جتنا بھی وہ چھوڑ کے جائیں گے اس کو جو حصہ ملے گا اس میں سے 1/6 اس کا ہے، اور عمر کا، اور عمر کے والدین جو کچھ چھوڑ کے جائیں گے اس میں زید کا 1/6 حصہ بھی شامل کر لیا جائے گا جو اسے وراثت پہنچے گی. اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو ہم نے ہر ایک کے لیے حصہ مقرر کر دیا ہے جو کچھ کے والدین اور اس کے عزیز اور قربا دنیا سے چھوڑ کر جاتے ہیں،
اور پھر کرنا یہ ہے کہ جن سے والذین عقدت ایمانکم، جن سے تم نے اپنا اقرار، پابندی، وعدہ کیا ہوا ہے، فاتوہم نصیبہم، ان کا 1/6 حصہ انہیں دے دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، اللہ کو معلوم ہے تمہاری نیتیں کیا ہیں، اور اللہ کو معلوم ہے کہ کتنا پیسہ کس نے رکھ دیا اور کتنا ادا کر دیا۔ تو 1/6 جو ہے اس کو پہنچا دینا۔ یہ حکم منسوخ ہوا، اور منسوخ کس سے ہوا؟ 3 آیات کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ حکم اس سے منسوخ ہوا۔ ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے بھی اسے منسوخ لکھا ہے، اور حضرت نے شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی اس پہ بحث کی ہے، اور کئی حضرات اس آیت کی منسوخی کے قائل ہیں۔ بعض کا خیال تو یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی خود اپنے ہی ابتدائی حصے سے۔ اللہ نے جو یہ کہہ دیا کہ دیکھو وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر ایک شخص کے لیے اب ہم نے متعین کر دیا ہے اس کے ورثاء کے لیے جو کچھ چھوڑ مریں اس کے والدین اور جو کچھ چھوڑ مریں اس کے عزیز، اب ہم نے حصے متعین کر دیے ہیں۔ تو جب حصے متعین ہو گئے تو یہ اگلا جو آیا کہ 1/6 حصہ ان کو دے دیا کرو، اس پہلے حصے نے دوسرے کو خود ہی کینسل کر دیا۔ وہ کہتے ہیں یہ پہلا حصہ نازل ہوا تھا، یہ دوسرا حصہ نازل ہوا تھا پہلے، والذین عقدت ایمانکم، اور جن سے تمہارے معاہدے ہو گئے ہیں، فاتوہم نصیبہم، انہیں 1/6 حصہ پہنچایا کرو۔ تو وہ کہتے ہیں یہ پہلے نازل ہوا تھا، اس کے بعد جب یہ ٹکڑا نازل ہوا ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، تو اس نے اس پہلے حکم کو منسوخ کر دیا۔ ٹھیک ہے صاحب، سمجھ آئی؟ دوسرے مفسرین وہ ہیں، اس آیت کو ذرا رکھیے گا نشان میں، جو کہتے ہیں کہ یہ آیت اصل میں منسوخ ہوئی ہے سورہ انفال سے، اور سورہ انفال کی بالکل آخری آیت آپ دیکھیے 10ویں پارے میں، 8 نمبر سورت ہے 8۔ بالکل آخری آیت سورہ انفال کی آیت نمبر 75 ہے، اور ارشاد فرمایا ہے کہ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، 10واں پارہ، 10ویں پارے کی پہلی صورت کی ختم ہو رہی ہے جہاں پہ، اور جو لوگ ایمان لائے اس کے بعد اور گھر چھوڑائے، ہجرت کی، وجاہدوا معکم، اور لڑے تمہارے ساتھ ہو کر، کافروں کے خلاف تم سب مشترک لڑ رہے تھے، فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ، یہ بھی تمہارے بھائی ہیں۔ انصار کو کہا کہ جو مہاجر آئے ہیں گھر چھوڑ کے سب کچھ، یہ بھی تمہارے بھائی ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور اللہ کے حکم میں جو ناطے والے ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ زیادہ حقدار ہیں آپس میں۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ نے کہہ دیا ہیں یہ بھائی، لیکن وہ جو معاہدے ہوئے تھے مواخات کے، 1/6 حصہ دینے کے، جب یہ کہا کہ اولو الارحام بعضهم اولیٰ ببعض، تمہارے اپنے رشتہ دار تمہارا زیادہ حق رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان کا حق کینسل ہو گیا، رشتہ داروں کا حق ثابت ہو گیا، تو 1/6 حصہ کینسل ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، 2 باتیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہے یہ آیت منسوخ ہی، لیکن اس کی ناسخ جو ہے کینسل کرنے والی یہ سورہ انفال نہیں ہے، سورہ احزاب ہے، 21ویں پارے کے بالکل آخر پہ چلے جائیے، 21واں پارہ جو ہے اس میں سورہ احزاب بالکل آخر پہ اس کے چلے جائیے، 21ویں پارے میں 33 نمبر ہے سورہ کا۔ چھ نمبر آیت ہے۔ اس میں 2 مسئلے ہیں اس آیت میں۔ ایک تو ہم نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ آپ کو اگر یاد ہو کہ آزاد کو کوئی غلام بنا کر نہیں بیچ سکتا، اس لیے کہ انسانوں میں اصل حریت اور آزادی، یہ بتایا تھا نا۔ چھٹی آیت کو شروع کر رہے ہیں، 21ویں پارے میں ہے سورہ احزاب، اور اللہ تعالی نے فرمایا النبی اولا بالمومنین،
اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان والوں پر حق بنتا ہے اتنا من انفسہم، جتنا ایمان والوں کا اپنی جان پہ اپنا حق بنتا ہے اس سے زیادہ ہمارے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا ہے۔ اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم واحد آدمی ہے جن کا امت میں ہر آدمی پر اتنا حق بنتا تھا کہ اگر وہ اسے بازو سے پکڑ کے اور بازار میں لے جا کر بیچ دیتے غلام بنا کے تو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھے کیوں بیچا جا رہا ہے، میں تو آزاد ہوں۔ ان کا اتنا حق بنتا ہے ہر امتی پر۔ اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور ایمان والوں کو جتنا حق ان کی جان پہ ہے اس سے زیادہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا ہے۔ وازواجہ، اور ان کی بیویاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہاتہم، اس امت کے افراد کی مائیں ہیں۔ یہ ہے وہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے نکاح کیوں جائز نہیں؟ اللہ نے فرمایا اب ان کی مائیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں باقی پوری امت کے لیے مائیں ہیں، اور اسی وجہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ کوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے پیغام بھیجنے والا ہے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا اسے منع کرنا، اور اگر مجھے یہ پتا چل گیا کہ اس نے محض پیغام بھیجا ہے تو میں اسے زندہ جلا دوں گا، اسے پتا نہیں ہے کہ وہ کس کے لیے پیغام بھیج رہا ہے۔ یہ ہے وہ آیت وازواجہ امہاتہم۔ اسی لیے دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اپنی محرمات میں ماں سے، بہن سے، یہ جو بھی حرام رشتے ہیں کوئی نکاح کرے اسے قتل کر دو۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتے والے رشتے دار، پوتا، نواسا، چچا، یہ سارے رشتے جو ہیں بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ کی کتاب میں، اللہ کے حکم میں ایک دوسرے کے زیادہ وارث ہیں۔ من المؤمنین والمہاجرین، ایمان والے اور مہاجرین جو ہیں ان سب سے زیادہ ان کے اپنے رشتہ داروں کا حق بنتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جب اللہ نے کہہ دیا کہ مہاجرین سے زیادہ انصار پہ حق بنتا ہے ان کے اپنے رشتہ داروں کا، تو جن مہاجرین کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا وہ معاہدہ کینسل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ آیت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا خیال یہ ہے کہ اس آیت کی وجہ سے وہ آیت منسوخ قرار پاتی ہے۔ پھر اسی آیت پہ آئیں گے سورہ احزاب میں، لیکن فی الحال اسے دیکھیے۔ یہ تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی مان لیا جائے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر ایک کے لیے وارث مقرر کر دیے ہم نے جو کچھ کے چھوڑ مرے ان کے والدین اور جو کچھ کے چھوڑ مرے ان کے اعزاء اقارب، وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جو چیز جن کے ساتھ تمہارے معاہدے ہوئے ہیں، فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، ان کو ان کا حصہ دینا 1/6۔ تو یہ 1/6 کینسل ہو گیا، چاہے تو سورہ احزاب سے کینسل ہو اور چاہے وہ سورہ انفال سے اور چاہے اسی آیت کے ابتدائی ٹکڑے سے، بہرحال یہ حصہ ختم ہو گیا۔ یہ تو ہوئی ان کی رائے جو اس آیت کو منسوخ مانتے ہیں۔ حضرت فوز الکبیر میں یہ جو الفوز الکبیر ہے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں اس آیت کی بنیاد پہ حضرت کی عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ وہی عبارت ہے جو ابن عربی سے انہوں نے نقل کی ہے۔ وَمِنَ النِّسَاءِ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور سورہ نساء میں جو آیات منسوخ ہوئی ہیں، ایک تو وہ آیت تھی نا جو خواتین کے بارے میں گزر چکی وہاں پہ، اور ایک وہ آیت تھی اذا حضر القسمہ، جب تقسیم وراثت کی ہو تو کس کس کو یتامہ مساکین وغیرہ۔ تیسری آیت حضرت نے اسی کو لکھا ہے کہ بس سورہ نساء میں 3 آیات ہیں جن کی بحث ہے، اور تیسری یہ ہے۔ فرماتے ہیں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ والذین عقدت ایمانکم، جن سے تم نے معاہدے کر لیے ہیں، فاتوہم نصیبہم، اور انہیں ان کا حصہ دے دو۔ الآیت منسوختن، یہ آیت منسوخ ہوتی ہے، کینسل ہو جائے گا اس کا حکم بقولہ، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے
وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ کہ تمہارے رشتہ دار زیادہ قریب ہیں تمہارے ایک دوسرے کے بنسبت ان مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہم کے جو وہاں سے آئے ہیں مکہ سے یا حبشہ سے، ان سے یہ زیادہ قریب ہے اپنے رشتہ دار، تو آئندہ سے انہیں اس سے ملیں گے، وہ کینسل ہو گئے۔ قل تو میں کہتا ہوں، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ظاہر الآیہ، یہ جو آیت ظاہر میں ہے میرے نزدیک میراث صرف حقیقی موالی کے لیے، یعنی حقیقتاً جو وارث ہوتے ہیں وراثت تو صرف انہیں ہی پہنچے گی، لیکن وہ لوگ جو معاہدے کے ذریعے دوستی میں شامل ہوئے ہیں، دو قسم کے ہوئے نا، ایک وہ جو حقیقی وارث ہیں، حضرت فرماتے ہیں وراثت تو انہی تک پہنچنی ہے، ایک وہ جو معاہدہ کرنے کی بنیاد پر اس کے ڈیزرو کرتے تھے کہ 1/6 حصہ انہیں دیا جائے۔ فرماتے ہیں میرے نزدیک بات یہ ہے کہ میراث کی بجائے یہاں یہ مان لیا جائے کہ ان کے ساتھ احسان کرتے رہنا، ان کے ساتھ نیکی کرتے رہنا، تو آیت کا ترجمہ یعنی حضرت کے مطابق یوں کیا جائے گا کہ دیکھو وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر کسی کو ہم نے وارث ٹھہرا دیے ہیں، ہر کسی کو وارث بنایا ہے، جو کچھ کے کسی کے ماں باپ اور والدین چھوڑ کے جاتے ہیں ان کے حقیقی وارث ان کی وراثت کو پائیں گے۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جن سے تم نے اقرار کیا تھا دوستی کا، یا مدینہ منورہ ہجرت کے بعد مواخات قائم ہو گئی تھی، یا جو بھی تمہارے آپس میں معاہدے ہیں، ان کو وراثت میں تو حصہ نہیں دینا، لیکن فاتوہم نصیبہم، ان کے ساتھ احسان کرتے رہنا، ان کے ساتھ نیکی کرتے رہنا۔ ان اللہ علی کل شیء شہیدا، اور اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے۔ وہ کہتے ہیں وراثت کا حکم سرے سے ہے ہی نہیں، بات اتنی ہے کہ اللہ نے کہا ان کے ساتھ اچھائی کرتے رہنا، نیکی کرتے رہنا، اس لیے یہ آیت منسوخ ہوتی ہی نہیں۔ یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، اور اس کی تائید اسی سورہ احزاب کو دیکھیے آپ پھر 21ویں پارے کے بالکل آخر پہ، اس سے بھی پتہ چلتا ہے۔ اکیسویں پارے کے آخر پہ اچھا ملی جی، آیت نمبر کیا تھی؟ 4-6 جی، 21واں پارہ اور احزاب 33 نمبر سورت کا ہے، اور احزاب آخر پہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حق بنتا ہے ایمان والوں کو اتنا جتنا ایمان والوں کا خود اپنی جان پہ حق بنتا ہے، اس سے زیادہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں امت کی۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور اللہ کے حکم کے مطابق جو تمہارے وارث ہیں حقیقی ان کا زیادہ حق بنتا ہے، کس سے؟ من المومنین والمہاجرین، سب ایمان والوں سے، اور جو وطن چھوڑ کے آئے ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں، ان سے بھی زیادہ اب تمہارے رشتہ داروں کا حق بنتا ہے۔ الا ہاں ان تفعلوا، مگر یہ کہ تم کرو، الی اولیاءکم، اپنے ان ولیوں سے، اپنے ان موالی سے، اپنے ان دوستوں سے جو ہجرت کر کے آئے اور جو معاہدے میں شامل ہو گئے تھے، معروفہ، احسان کرو۔ وراثت تو حق نہیں رہا، ہاں لیکن ان کے ساتھ احسان کرو۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، اور یہ وہ حکم ہے جو لکھا ہوا ہے، اللہ نے طے کر دیا ہے کہ احسان اس پر کیے جاؤ، تم ان کے ساتھ نیکی کرتے رہنا، احسان کرتے رہنا، یہ اللہ نے حکم لکھ دیا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ وراثت کو منسوخ کر کے لیکن اللہ نے حکم دیا کہ احسان کرتے رہو۔ تو اگر آپ یہاں پر بھی احسان کو ہی مان لیں حضرت کے بقول شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، تو پھر تو کوئی بحث ہی نہیں رہتی۔ سمجھ آ گئی؟ یہ ہے بات، آگے چلی پھر اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے کہ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور
ہر ایک کے وارث اب ہم نے ٹھہرا دیے ہیں مما اس مال میں جو کہ ترک الوالدان چھوڑا ہے والدین نے، والدان ماں اور باپ، والاقربون اور تمہارے اعزہ نے، قرابت والے رشتہ دار، ماں باپ کے علاوہ بھی تو وراثت آ جاتی ہے نا، کبھی چچا سے، تایا سے اور مختلف جگہوں سے، تو وہ جو ہیں تمہارے رشتہ دار اب حصے ان کے مقرر ہیں، والذین عقدت ایمانکم اور جن کے ساتھ تمہارے معاہدے تھے، والذین وہ لوگ عقدت جو بندھے ہوئے ہیں، ایمانکم تمہارے وعدے میں، جن سے وعدہ تم نے کیا ہے، مہاجرین نے انصار سے، انصار نے مہاجرین سے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مواخات کرائی ہے، فاتوہم نصیبہم انہیں ان کا حصہ دیتے رہنا، یعنی ان کے ساتھ نیکی کرتے رہنا، جس طرح پہلے بھی تم نے ان کے لیے گھر خالی کر دیے، اپنا پیسہ دیا، مال دیا، اب بھی ان کے ساتھ کرتے رہنا۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا اور اللہ تعالی گواہ ہے ان تمام چیزوں پر جو سامنے ہیں، یعنی جتنے بھی احکامات ہیں وہ تمہارے سامنے ہیں، اور خدا کو پتا ہے کہ کیا چیز تمہیں اس نے دی ہے، کیا چھپا رہے ہو اور کیا دے رہے ہو، ایک ایک چیز اللہ کے علم میں۔ ٹھیک ہے، اس پہ کوئی سوال، اس پہ کوئی بات نہ سمجھ میں آئی؟ آگے چل، الرجال اور مردوں کو قوامون ہم نے منتظم بنایا ہے، انتظام کرنے والا بنایا ہے، علی النساء عورتوں پر، بما اس وجہ سے، یہ پہلی وجہ ہے، ارشاد فرمایا کہ مردوں کو ہم نے انتظام کے لیے عورتوں پر درجہ دیا ہے، عورتوں پر ترجیح دی ہے، مردوں کو کہ مرد جو ہیں قوام ہیں عورتوں پر، اور قوام کا مطلب یا تو محافظ کہ وہ ان کی حفاظت کرتے ہیں، لڑ سکتا ہے، جدوجہد کر سکتا ہے، باہر گھومتا پھرتا ہے، معاشرے سے لوگوں کے حالات سے زیادہ واقف ہے، ڈر اور خوف اس میں اتنا نہیں ہے جتنا عورتوں میں ہوا کرتا ہے۔ قوانین ایکسیپشن کی بنیاد پہ کبھی نہیں بنا کرتے، قوانین تو عمومی بنیاد پہ بنتے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ الرجال قوامون مرد محافظ ہیں عورتوں کے، یا یہ فرمایا کہ مرد انتظامات کرنے والے ہیں عورتوں کے لیے، عورتوں کے اوپر، یعنی جتنی بھی زندگی کے باہر کے کام کاج ہیں جو انتظامات کرتے ہیں یہ مرد کے ذمے ہیں۔ بما فضل اللہ، ایک تو وجہ اس کی یہ ہے، یہ بات جو ہے نا اس کا مطلب ہے اس سبب سے، تو یہ پہلی وجہ ہوئی کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ نے ان میں سے کچھ کو کچھ پر فضیلت دی ہے، اللہ نے بڑائی دی ہے مردوں کو عورتوں پر۔ ایک وجہ تو یہ ہو گئی، بڑائی طاقت کے معنی میں بھی ہے کہ اللہ نے مرد میں زیادہ طاقت رکھی ہے بنسبت عورت کے، اور بڑائی اس معنی میں بھی کہ اللہ نے فیلڈ اس کا الگ کیا ہے، اس کا الگ کیا ہے۔ مرد وہ کام نہیں کر سکتا جو خواتین کر سکتی ہیں، مثلا بچوں کی تربیت ہے اور چیزیں ہیں، اور عورتیں وہ کام نہیں کر سکتی جو مرد کر سکتے ہیں، طاقت کی ضرورت پیش آتی ہے، محنت کی ضرورت پیش آتی ہے، تو اس لیے ایک وجہ تو یہ ہو گئی کہ ہم نے انہیں بنیادی طور پر پیدا ہی مختلف کیا ہے۔ سائنس اگر اب یہ کہتی ہے تو وہ کچھ اپنے ہی بینا ہونے کا ثبوت دیتی ہے، اور نہیں مانتی تو اپنے ہی اندھا ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ مسلمان قرآن اور حدیث کو اب سائنس پہ پرکھنا شروع کر دیں کہ جی سائنس میں یہ آیا، اور کسی کا تو زیادہ نہیں کہتے، لیکن ہمیں کبھی بھی یہ طریقہ اچھا نہیں لگا کہ ایک بات سائنس نے اب ثابت کی، مسلمان دوڑے چلے جا رہے ہیں، ہاں ہاں یہ قرآن میں بھی آیا۔ بھی قرآن میں آیا تو تم اتنے 100 سال بے خبر کیوں تھے، تمہیں کیوں نہیں پتا چلا؟ یہ ایک طرح سے دلیل بن جاتی ہے اس بات کی کہ ہم قرآن سے ساری امت بے خبر رہی اور اب کافروں نے آگے اس کی اصل شرح بتائی گئی ہے، اور کل کو وہی سائنس بدل جائے تو پھر کیا ہوگا؟ وجہ یہ ہے کہ سائنس سے مرعوب ہو گئے ہیں، ذہنی طور پہ روب چھا گیا ہے۔ سیدھی سادی بات کرنی چاہیے کہ قرآن نازل یہ انسانوں کے لیے ہوا ہے کہ انسان بنے، قرآن کو اس سے کیا بحث ہے
کہ کوئی مریخ پہ پہنچا ہے یا مریخ پہ نہیں پہنچا تو چاند پہ پہنچا ہے. قرآن کہتا ہے انسان بنو, تمہاری وجہ سے یہ دنیا بنی ہے اور تم ہی دولہا ہو اس کائنات کے, اور تم ہی اچھے نہیں رہے تو پھر اس دنیا کو کوئی فائدہ نہیں ہے چلنے کا, تم اچھے بن جاؤ, بس اتنی بات. تو اس لیے اگر اب سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ مرد کو اپنی تخلیق کے اعتبار سے اللہ نے ایسا بنا دیا ہے کہ وہ عورتوں سے اچھا ہے, تو اس کا مطلب ہے اب انہیں نظر آنے لگا ہے. اللہ نے اس بات کو پہلے کہہ دیا تھا, اور اگر کل کو وہ کہیں کہ نہیں ایسے تو پھر وہ اندھے ہی ہو گئے ہیں, ہم تو اس بات سے نہیں ہٹتے. اللہ نے فرمایا جو کچھ وہ سب سچ ہے. ارشاد فرمایا کہ مردوں کو ہم نے تخلیق کے اعتبار سے ایک فضیلت دی ہے, ایک وَبِمَا أَنفَقُوا, اور دوسرا سبب یہ ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں من اموالہم, اپنے اموال سے, اپنے مال سے. تو ایک سبب ہو گیا غیر اختیاری, اپنے بس میں تھوڑا ہی تھا کہ مرد ہوں یا عورت بنے, اور دوسرا سبب ہو گیا اپنے اختیار سے کہ پیسہ خرچ کرتے ہیں, اور پیسے کو خرچ کرنا ہی پڑتا ہے. اور عورت ہر حال میں پیسے کو خود خرچ کرنے والی ہے, لینے والی ہے. بیٹی ہے باپ سے لیتی ہے, بڑی ہو گئی والد نہ رہے یا رہے بھی تو بھائیوں سے لے لیا, شادی ہو گئی شوہر سے لے لیا, اور سسر کا انتقال ہو گیا تو وراثت میں ادھر سے بھی مال آ گیا, اور ادھر سے حق مہر بھی شوہر سے وصول کر لیا. تو ہر حال میں عورت جو ہے اس کو اللہ نے آزاد رکھا ہے, اس پہ ذمہ داری نہیں ڈالی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اگلی نسل کی پرورش کرنی ہے, اگلی نسل کو پالنا ہے. جتنی خوبیاں کسی آدمی میں نظر آتی ہیں نا, سچ پوچھو تو اس کے پیچھے یہ خواتین ہی ہیں, ماں ہی ہے جس نے تربیت ایسی کر دی ہوگی, اور گھر میں خواتین ہی ہیں جنہوں نے اتنا سکون آرام بہنوں نے دے دیا ہوگا, بیوی نے دے دیا ہوگا کہ مرد باہر جا کے کام کر لیں. اور اگر وہ نظام خراب ہو جائے, چاہے ماں خراب ہو اور چاہے بہنیں اور چاہے بیوی اور چاہے بیٹیاں, باہر کے کام پھر نہیں ہوا کرتے. صدر مملکت ہی کیوں نہ ہو, اگر اسے پتا ہو کہ آج بیٹی گھر پہ نہیں رہی اور وہ روز باہر نکل جاتی ہے اور کچھ پتہ نہیں کب آتی ہے کب جاتی ہے, صدارت نہ چل سکتی, کیا کر لے گا؟ مزدور ہے اور اسے پتہ ہے کہ بیوی اطمینان سے گھر پہ ہی رہتی ہے اور حیا شرم عزت ہے, اپنا آرام سے کام کرے گا. ان عورتوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے ان کاموں میں بھی جو مرد دنیا میں جا کر اطمینان سے کام کرتے ہیں. اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی ذمہ داریاں بہت بتلائیں. اور اگر آپ ایک اور کتاب پڑھیں, گورباچوف نے لکھی ہے, کون سی؟ پریسٹرائکا. اس کا 4تھا باب پڑھیے گا, 4th چیپٹر. جب ہم نے پڑھا تو بہت خوشی ہوئی. کئی لوگوں کو دکھایا کہ جو تم کہتے ہو نا, دیکھو اس نے بھی اقرار کیا, اسے اب روشنی نظر آ گئی, تھوڑی سی آنکھیں اب بینا ہوئی ہیں. اس نے کہا روس کے ٹوٹ جانے کا سبب یہ ہے کہ ہم نے عورتوں کو گھروں سے نکال دیا تھا اور ہماری نسلوں کی تربیت نہیں ہو سکی. اور اگر یورپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اپنی عورتوں کو واپس کسی طرح گھروں میں لے جاؤ تاکہ نسلوں کی تربیت کریں. اگر بچوں کی تربیت نہیں ہوگی تو روس نے کہا, اس نے گورباچوف نے, کہ یورپ کا بھی یہی حشر ہوگا. یہ بات بڑی اپیل کرتی ہے صاحب, اور اللہ نے جو کہا ہے وہ کیوں نہیں اپیل کرتا, یہ بھی سوچنا چاہیے. اللہ نے فرمایا ہے 2 چیزیں, ایک تو مرد اپنے مال کو خرچ کرتا ہے, اور دوسرے اللہ نے قدرتی طور پر اس کی تخلیق, اس کی پیدائش وہ اسی طرح کی ہے. تو ایک علت ہو گئی اپنے اختیار سے, تو معلوم ہوا کہ عورت کے ذمے مال کمانا رہا ہی نہیں. اس لیے جو گاتے پھرتے ہیں نا کہ خواتین کو بھی ہر شعبے میں شریک کرنا چاہیے اور خواتین کو بھی جابز ملنی چاہیے اور یہ چیزیں, ارے بھئی اپنے ممالک کے مردوں کو تو کہیں ٹھکانے لگا لو. وہ سارے بیچارے تو معاش کے ہاتھوں تنگ آ کے ان کی غلامی میں جا رہے ہیں جن کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے مسلمان 200 سال لڑے ہندوستان میں. 200 سال لڑے, 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 2
اور جن کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہندو بہت تیر مار لیں تو بہت تیر مار کے 40 سال لڑ لیے بس، اور حقیقت پوچھو تو 27 برس 28 30 برس، بس اس سے زیادہ نہیں بنتا عرصہ۔ مسلمان لڑتے رہے 200 سال کہ کسی طرح ان غلامی سے نکلیں، اور اب انہی کی معاشی غلامی کے لیے تو دوسرے ملکوں میں جانا پڑتا ہے۔ اگر اپنے یہاں معاش کے حالات اچھے ہوں کیوں آخر ہم ان ممالک میں آئیں؟ تو معاشی اتنی بدحالی، اور اس پہ نعرے یہ لگانا کہ عورتوں کو بھی جابز دو۔ بھئی کیوں؟ وہ جو مرد ہیں پہلے سے ان کو جابز دو تاکہ خواتین وہ گھر میں بیٹھ کے اپنا صحیح کردار ادا کر سکیں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں۔ اللہ نے سبب یہ بتایا یہاں دوسری فضیلت کا کہ یہ مرد پیسے کماتا ہے، انفقوا من اموالہم، اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فالصالحات، اور وہ پاکیزہ عورتیں، اب ان کی تعریف کی، وہ جو نیکوکار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نتیجہ اس کا دیکھو، جب مرد پیسہ خرچ کرتا رہتا ہے اور عورت اپنی ذمہ داریاں پوری کرتی ہے، اور مرد کے جو کام ہے وہ مرد کرتا ہے، پہلا سبب جو مرد کے کام وہ مرد کرے، باہر کے کام ساری طرح انتظامات کا بندوبست کرنا، چونکہ مرد محافظ ہے، منتظم ہے، اور مرد حفاظت بھی کرتا رہے اور انتظام کرتا رہے، دونوں تفسیریں۔ پھر اس کے بعد پہلا سبب پورا کرے کہ جو اس کے کام ہے وہ کرے، دوسرا سبب پورا کرے جو اس کا اپنا اختیار ہے کہ پیسے کما کے گھر میں دے خرچے ساری چیزیں۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ الصالحات، وہ عورتیں جو نیکوکار ہیں۔ صالحہ کی جمع، صالحہ اس کی جمع صالح، اور صالح کی مؤنث صالحہ، اور صالحات وہ عورتیں جو نیکی کے کام کرنے والی ہیں۔ قانتات، اور اللہ کی عبادت کرنے والی ہیں، حکم بردار ہیں، حکم مانتی ہیں۔ حکم کس کا؟ یا تو شوہر کا، اور یا یہ کہ اللہ کا حکم مانتی ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی آئی ہے تو یہ لفظ ان کے لیے آیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو 1 طلاق دے دی تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھی کہ حفصہ اتنی خدا کی عبادت کرتی تھی، اتنی اچھی ہیں حفصہ کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے، میری سوکن ہے کہ میں ان میں ایک بات پہ کوئی ہاتھ انگلی رکھ سکوں سوائے اس کے کہ وہ گئی اپنے باپ پہ ہے۔ سمجھے؟ والد کا اثر اس میں آیا ہے۔ تو اس پہ حفصہ رضی اللہ عنہ کو 1 طلاق ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، اور جبریل امین نے کہا کہ آپ اپنی طلاق سے رجوع کریں۔ حفصہ قانتہ، رات رات ہر اللہ کے حضور میں کھڑی رہتی، بڑے روزے رکھتی ہے، بڑی نیکی کے کام کرتی ہے، آپ اس طلاق سے رجوع کیجئے۔ انہا صوامتن قوامتن، یہ عورت تو بڑی روزے رکھنے والی ہے، یہ عورت تو خدا کی بڑی فرما بردار ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 1 طلاق سے رجوع کیا۔ تو ارشاد فرمایا قانتاتن، وہ عبادت میں مصروف رہتی ہیں، خدا کی عبادت بندگی، یا اپنے شوہر کی اطاعت میں کہ شوہر جو کچھ کہتا ہے صحیح کام درست کام اس میں اس کے خلاف نہیں چلتی۔ حافظات للغیب، اور تیسرا وصف یہ بیان کیا کہ وہ خبردار رہتی ہیں، حفاظت کرتی ہیں۔ للغیب، فی الغیب، لام فی کے معنی میں آ گیا، یعنی غیر موجودگی میں، پیٹھ پیچھے، شوہر کے پیٹھ پیچھے، شوہر کی غیر موجودگی میں وہ حفاظت کرتی ہیں۔ کیا؟ بما، اس چیز کی جو اللہ کی، بما یعنی اللہ جو توفیق دیتا ہے اس عورت کو، حفظ اللہ، اللہ جو اس کو توفیق دیتا ہے، اس اللہ کی دی ہوئی توفیق کی وجہ سے شوہر کی غیر موجودگی میں وہ حفاظت کرتی ہیں جو حفاظت اللہ نے ضروری قرار دی، یعنی اپنی عزت کی، ناموس کی۔ پھر دیکھیے فالصالحات، وہ عورتیں جو بہت نیک ہیں، قانتاتن، بہت ہی فرما بردار ہیں، حافظاتن،
حفاظت کرتی ہیں مکمل طور پہ، اپنے آپ کو کسی گناہ سے بچاتی ہیں. کس معاملے میں؟ جنس کے معاملے میں. کیوں؟ للغیر، شوہر کی غیر موجودگی میں، بھائی کی، باپ کی غیر موجودگی میں، بما، اس وجہ سے کہ اللہ نے اس لڑکی کو توفیق دی ہے، حافظ اللہ، کہ وہ اللہ نے جس چیز کی حفاظت اس کے ذمے کی ہے وہ حفاظت کرے. یہ ہیں عورتیں جو اللہ کے ہاں بڑا مقام پانے والی ہیں. 1 2 3 تعریفیں اللہ نے ان کی. سمجھے؟ اور اللہ کا شکر ہے اب اس گئے گزرے دور میں بھی ہمارے خواتین میں یہ چیز پائی جاتی. شوہر چھوڑ آتا ہے بیوی کو اور 3 سال اور 5 سال اور 10 سال کے بعد جاتا ہے پیسے کما کے گھر میں، اور جس کونے میں چھوڑ آئے اس کونے میں سے جا کے اٹھا لے. اللہ کا احسان ہے اب تک ہیں اس کے وہم و گمان میں بھی کسی غیر مرد کا نہیں آتا. اتنی اپنے آپ کو بچا کے رکھنے والی ہیں. 4 سال لگ گئے، گرین کارڈ ملا، ویزا ملا، یہ ہو گیا. کیا مجال ہے کہ 4 سال میں وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور سے کوئی تعلق قائم کرتے؟ اب بھی اتنی اچھی ہیں ہمارے ہاں کی خواتین. خدا کا شکر ہو، خدا کا احسان ہے. اور یہ مقابلہ کریں اب اس یورپ کی خواتین سے، یہ جو کچھ ہیں ہماری خواتین سے، تو ان کے جوتے کی نوک پہ بھی نہیں جاتے. سب جانتے ہیں. اسی وجہ سے یہ جو بعض لوگوں کو ہوتی ہے نا، خام خواہ کی شرارتیں سوچتی ہیں، اور تنبیہ اور شک اور شبہ نہیں کرنا چاہیے. بہت بڑی گناہ کی بات ہے کسی خاتون کے کردار پر شبہ کرنا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کی 80 سال کی عبادت برباد کرنے کے لیے بس یہ کافی ہے کہ وہ کسی عورت کے متعلق یہ کہہ دے کہ اس کا کردار ٹھیک نہیں. بس فرمایا 80 برس کی عبادت اس کی برباد ہونے کو یہ کافی ہے کہ کسی عورت کے لیے کچھ کہہ. یہ ہے چیز. اس لیے یہ جو اپنے اندر وسوسے ہوتے ہیں نا، بہت سے کیسز ایسے بھی ہیں، ان بچیوں کو خبر بھی نہیں، انہیں پتا بھی نہیں ان چیزوں کا. بد زبان ہوگی، جھگڑ لے گی، لڑ لے گی، حتیٰ کہ فون کیا اور وہاں سے کھری کھری سننے کو مل گئی، سب کچھ کر لے گی. اس معاملے میں خیانت اب تک مسلمانوں میں عمومی طور پر نہیں. اس معاملے میں خیانت اب بھی ہمارے معاشروں میں عام نہیں ہوئی. کوئی اکا دکا واقعہ تو وہ تو پھر الگ بات ہے، مگر ہمارے ہاں کی خواتین اتنی اچھی ہیں اور اس کی کوئی قدر نہیں کرتے. اس کو نہیں سوچتے کہ اللہ نے یہ بھی تو مجھ پہ اتنا احسان کیا ہے کہ میں مہینوں اپنے گھر لوٹ کے نہ واپس آؤں، تو جدھر وہ بیٹھی ہے ادھر ہی. اس معاملے میں کوئی نہیں اس پہ بلیم کر سکتا، الزام لگا سکتا. باقی چیزیں الگ ہیں. اور پھر دیکھو کیسی اتنا اسے اعتماد ہوتا ہے اپنے گھر پہ، اپنے شوہر پہ، بھائی پہ، باپ پہ. جیسے بھی کپڑے پہن کے گھر میں بس ویسے ہی چل رہی ہے. اس کا اپنا گھر ہے نا، اسے کیا ضرورت ہے زیادہ بن سنور کے رہنے کی. یہ بننا سنورنا یہ سب چیزیں یہ ان کے لیے ہوتی ہیں جنہوں نے کسی کا دل لبھانا ہو. اس کا جی چاہے تو ایسی پھرتی رہے گی، جی چاہے گا تو اچھے کپڑے پہن لے گی. اسے کیا ہے، اس کا تو اپنا گھر ہے. جب چاہے کان سے پکڑ کے باہر نکالے کہ جاؤ میاں، گھر میرا ہے، تمہارا تھوڑے ہی ہے. یہ حقوق اس کو حاصل ہیں، ان کی تفصیل نہیں کرتے. ایسے نہ ہو کہ کل کو تم ہی نہ ہو. لیکن عورت کو یہ حق حاصل ہے، گھر اس کا ہے، اولاد اس کی ہے. اپنے گھر میں کوئی چیز وہ سمجھتی ہے کہ اس کے آنے سے اس گھر سے میرے بچوں کی تربیت پہ اثر پڑے گا، میرے بچے خراب ہو جائیں گے، اس کو پورا حق حاصل ہے کہ اس چیز کو گھر آنے سے روک دے، نہ آنے دے. یہاں تک کہ عورت اگر یہ سمجھے کہ شوہر کے عزیز رشتہ دار ایسے ہیں کہ جن کے آنے سے میرے گھر کا ماحول متاثر ہوگا، دیور میرا آ گیا، جیٹھ آ گیا، ساس آ گئی، سسر آ گئے، اور ان کے آنے کی وجہ سے میرے بچوں کے اسلام پہ، دین پہ فرق پڑے گا، وہ اپنے شوہر سے کہہ سکتی ہے کہ بھائی صاحب باہر مل کے آیا کرو، انہیں کہو ہمارے گھر نہ آئے. یہ حق حاصل ہے عورت. بس اتنا ہی مسئلہ ہے کہ وہ پڑھی لکھی نہیں.
اللہ نے فرمایا ہے قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور حفاظت کرتی ہیں اپنی ناموس اور عزت کی کیونکہ اللہ نے اسے توفیق دی ہے۔ دیکھا خدا نے پھر اپنی طرف بات کر دی نا، اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ کی توفیق کی وجہ سے حفاظت وہ کرتی ہیں، یہ تو ہوئی اچھی عورتیں۔ اب آ گیا دوسری عورتوں کا بیان، واللاتی، اور وہ خواتین تخافون جن کے بارے میں تم ڈرتے ہو نشوزہن کے نافرمانی پر کمر باندھ دیں گی، فعظوہن تو تم انہیں سمجھانا، ایک واہجروہن اور نہیں مانتی تو تم انہیں چھوڑ دو، فی المضاجع وہ اکیلی سوئیں اپنے بستروں میں انہیں چھوڑ دو، نہیں مانتی وضربوہن تو انہیں مارنا، فإن اطعنکم اور اگر وہ تمہاری بات مانے فلا تبغوا علیہن سبیلا تو انہیں تنگ کرنے کے لیے کوئی راستہ تلاش نہ کرنا ان کے اوپر، ان اللہ کانا اور اللہ ہے علی کبیرہ، اور اللہ تعالی ایسے ہیں کہ بہت بلند ہیں، اور اللہ کی ذات ایسی ہے بلا شک و شبہ سب سے اوپر ہے، سب سے بڑا۔ یہ ان عورتوں کی بات کی جن کے متعلق دیکھیے یہاں پر خدا نے ناموس کی بات پھر بھی نہیں کی، عزت کی بات نہیں کی۔ عورت مسلمان ہو، لڑکی ہو، اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہے، اللہ کا شکر ہے اب بھی اس گئے گزرے دور میں بھی کسی کی مجال نہیں کہ اس کی عزت کے ساتھ کھیل سکے، بشرطے کہ وہ خود حفاظت کرتی، نہیں ہمت پڑتی مرد کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، اور عورتیں جن کے متعلق تمہیں علم ہو جائے، نشوز نافرمانی پر کمر بستہ ہو جائیں، نشوز سے مراد نافرمانی کرنا، عزت کو خدا نے پھر بھی نہیں لایا۔ پہلا لفظ جو سوچنے کا ہے یہاں پر تخافون کا مطلب ہے کہ تمہیں علم ہو جائے، اور علم بھی یقینی اور قطعی ہو جائے، گمان نہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ نہیں کہا تمہیں جس کے بارے میں ڈر ہو یعنی گمان ہو، فرمایا یہ ہے اس کی تفسیر میں کہ پکا علم ہو جائے، تجربے سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ لڑکی یہ عورت نہیں مانتی۔ نشوزہن ان عورتوں کی نافرمانی کا، نشزہ کہتے ہیں کسی چیز کا ابھرنا، کہ وہ سر اٹھاتی ہے، یعنی آگے سے تابڑ توڑ جواب ملتے ہیں اور کسی کی عزت نہیں ہوتی، اور ناحق نافرمانی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا پہلا درجہ یہ ہے کہ فعظوہن انہیں واعظ کرو، نصیحت کرو، سمجھاؤ بات کو، بس پہلا درجہ یہ ہے۔ اور مسلمانوں کا عملی زندگی میں پہلا درجہ یہ ہے کہ 3 طلاقیں دے دو، اس سے کم بات نہیں، یہی کرتے ہیں نا جاہل، 3 طلاقیں دے دو۔ حکمرانی ہو کسی مسلمان حکمران کی، جیل میں ڈال دے، قانون بنا دے اپنے ملک میں کہ اگر 3 طلاق کسی نے دی اس کو 1 سال 6 مہینے جیل میں ڈال دو، تاکہ اندازہ ہو جائے کہ 3 طلاقیں کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ یہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے فعظوہن، اپنی بیویوں کو سمجھاؤ۔ اور ہم نے نہیں دیکھا بھائی کہ آدمی اپنے غصے کو قابو کر کے سمجھا دے کہ مسئلہ ایسا ہے، یہ چیزیں ہیں، تو ان کی سمجھ میں نہ آئے، سمجھ میں آ جاتا ہے پھر یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک درجہ ہوا۔ اچھا نہیں وہ سمجھتی، واہجروہن فی المضاجع، تو بستروں میں، خوابگاہوں میں انہیں چھوڑ دو، یہ بھی یقین سے تمہیں پتا چل جائے، یقین ہو گیا ہے کہ میری نصیحت کارگر ثابت نہیں ہوتی، پکا یقین ہو گیا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ سونے میں الگ ہو جاؤ ان سے۔ سونے کے الگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمرے میں سوتی ہیں، تم باہر دالان میں سو جاؤ، صحن میں سو جاؤ، وہ صحن میں سوتی ہیں، تم کہیں اور جا کے اپنا بستر لگا لو۔ اور یہ بھی بہت بڑی ایک سزا کی چیز ہے، اگر کوئی شریف خاتون ہونا اور پتا ہو کہ شوہر نے میرے کمرے میں سونا ہی چھوڑ دیا اب، تو کتنے دن وہ برداشت کر لے گی؟ مرد پھر برداشت کر لیتا ہے، عورت جو ہوتی ہے نہیں برداشت کر پاتی، دل کی نرمی کی وجہ سے یا معافی مانگے گی، جھگڑے گی، آخر کتنے دن تک یہ انقطاع رہے گا؟ اللہ نے کہا ہے کہ ان کو چھوڑ دو ان کے بستر پہ۔ ایک بات۔ دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ واہجروہن فی المضاجع،
ان کے گھروں میں ان سے گفتگو چھوڑ دو، باتیں نہیں کرو، بس خاموش رہو، تو اسے عقل آ جائے، احساس ہو کہ جو میں نے حرکت کی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے۔ اور تیسری چیز فقہا نے یہ لکھی ہے کہ بستر کے الگ ہو جانے کے باوجود کہ وہ اس کمرے میں نہ سوئے، یا یہ فقہا نے لکھا ہے شرعی طور پر مرد اور عورت اس بات کے پھر بھی پابند ہیں کہ دونوں میں سے کوئی بھی اپنے ازدواجی تعلقات قائم کرنا چاہے تو وہ قائم کر سکتا ہے، کرنے پڑیں گے، چاہے بظاہر وہ ایک دوسرے سے نہیں بولتے، اس لیے کہ یہ تعلقات جو ہیں اگر یہ اس پہ بھی پابندی لگ جائے گی تو معاشرے میں فساد پھیل جائے گا۔ لوگوں نے اس آیت سے یہ سمجھا ہے کہ ازدواجی تعلقات منقطع ہو جائیں، لیکن فرض کر لیجئے کہ عورت یہ چاہتی ہے بیوی کے ایسے تعلقات قائم ہوں، مرد کے لیے ہے کہ وہ کرے، اور مرد چاہتا ہے تو عورت کے لیے ہے کہ وہ اس کو کرے گی، وگرنہ یہ نہیں ہے کہ ان تعلقات کو بھی چھوڑ دیا جائے، اگر ختم کر دیے جائیں گے تو دماغ چل جائے گا، پھر عزت کی حفاظت اور یہ چیزیں کیسے ہوں گی؟ جب یہ بھی ثابت ہو جائے دونوں مقامات کہ واز سے بھی کام نہیں بنا، نصیحت سے، پہلے تو یقین ہونا چاہیے نا، تجربہ ہو جائے کہ عورت نہیں مانتی ایسے، تو پھر اسے نصیحت کرو، نصیحت اور بات چیت سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو فرمایا واہجروہن فی المضاجع، انہیں چھوڑ دو۔ دوسرا درجہ اس سے بھی پتا چل گیا کہ نہیں ہوتا، واضربوہن، تو تم انہیں مارو۔ بس یہ ایک ایسا لفظ ہے جس پہ بہت سے لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے مارنے پر ایسے اتر آتے ہیں کہ شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے واضربوہن کہ مارو؟ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس کے چہرے پہ نہ مارنا۔ چہرے پہ مارنا حرام ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، چاہے وہ بیوی ہو اور چاہے وہ ماں کا بیٹا ہو، بچہ ہو، چہرے پہ نہیں مارا جا سکتا۔ یہ خواتین مائیں جو غصے میں آ کے چہرے پہ تھپڑ مارتی ہیں نا، یہ سخت گناہ کی بات ہے، چہرے پہ کوئی کسی کے نہیں مار سکتا۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے جب جاتے تھے تو فرماتے تھے کافر کے چہرے کو بچانا، اس کے چہرے پہ نہ مارنا۔ تو جہاد میں کافر کے چہرے پہ نہیں مارا جا سکتا، اس لیے کہ فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ ہم نے آدمی کو اپنی شکل و صورت پہ پیدا کیا، انسانوں کو۔ تو اب کیا اس کا مطلب ہے؟ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بس یہ حدیث ایسے ہی ہے جیسے آ گئی، ہمیں اس کا مطلب نہیں پتا، لیکن آیا یہ ہے کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ ہی، اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پہ بنایا ہے، تو صورت شکل چہرہ ہی ہے نا زیادہ، تو منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں جہاد پہ، فرمایا کافر کے چہرے کو بچانا، اس کے چہرے پہ نہ مارنا۔ تو اس جگہ پہ حکم یہ ہے، تو یہ پھر گھروں میں کیسے جائز ہو جائے گا؟ جو تھپڑ کھینچ کھینچ کے چہروں پہ مارتی ہیں، یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، چہرہ نکل گیا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسے بھی نہ مارنا کہ اس کے جسم پہ داغ پڑ جائے، اور جب اس کی سہیلی اس سے پوچھے کہ یہ داغ کیوں پڑا ہے تو اسے جھوٹ بولنا پڑ جائے، فرمایا ایسے بھی نہ مارنا۔ اب ذرا سوچ لیجئے پھر مارے گا کیا؟ داغ بھی نہ پڑے اس کے جسم پہ، اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین شوہر وہ ہیں جو گدھوں جیسی حرکت کرتے ہیں کہ دن کو وہ اسے مار لیتے ہیں اور رات کو پھر اسی کے پاس چلے جاتے ہیں اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے۔ منع کیا ہے ایسے نہیں مارنا کہ جسم پہ نشان پڑ جائے۔ اچھا صاحب، فقہا کہتے ہیں ان ساری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ مارنا جو ہے اس میں اس کی توہین نہ ہو، بے عزتی نہ ہو۔ تو جب مار میں چہرہ بھی شامل نہیں، جسم پہ بھی اس کے داغ نہ پڑے اور اس کی توہین بھی نہ ہو، تو مار پھر رہ کیا گئی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا بس یہی جو تم مسواک کرتے ہو نا، بس اس سے کبھی تنبیہ اشارے کے طور پہ اسے مار دو کہ
کہ تاکہ اسے عقل آئے کہ یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں بس. اور پھر مارنے کا حکم جو یہاں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن یضرب خیارکم، تم میں سے جو اچھے شوہر ہیں وہ اپنی بیوی کو کبھی بھی نہیں مارتے. یہ بھی ختم ہو گئی بات. تو پھر حکم کا مطلب کیا ہوا کہ تمہارے لیے ان تیسرے مرحلے پہ پہنچ کے یہ جائز ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے. اور یہ ایسی بات ہے جیسے قرآن کے متعلق کئی جگہ پہ ہم نے کہا کہ یہ حکم آ گیا کہ مباح ہے، درست ہے، جائز ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ فرض واجب تو دور کی بات ہے، مستحب بھی ہو، بہتر بھی ہو. جیسے آیا ہے نا کہ اذا حللتم فاصطادوا، اور جب تم حالت احرام سے باہر آؤ تو شکار کرو. وہاں حکم ہے تو شکار کرنا کوئی واجب فرض مستحب تھوڑا ہی ہے، یعنی مباح ہے. جو پابندی تھی تم پہ اس پابندی کو اللہ نے ہٹا دیا. تو عورتوں کو مارنا یا نہ مارنا کیا تھا؟ خدا نے اس پابندی کو ہٹا دیا کہ دیکھو ان حدود اور قیود کے ساتھ تم عورت کو ایک مسواک جیسی چیز سے ایک ایسی ہی لگا دیتے ہو تاکہ اسے عقل آ جائے، جس سے اس کی توہین بھی نہ ہو اور جس سے اس کے جسم پہ داغ بھی نہ پڑے. بس اتنی سی بات ہے. اور اگر ان مراحل میں سے وہ کسی مرحلے پہ بھی تمہاری اطاعت کرنے لگتی ہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اور اگر وہ تمہاری بات مانتی ہیں محض نصیحت سے یا محض تمہارے اس چند روز نہ بولنے سے اسے اگر عقل آ جاتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے بات کو، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو دیکھو ان عورتوں پر ظلم کرنے کے لیے کوئی راہ نہ کھولنا. فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، کوئی راہ تلاش نہ کرنا جس کی وجہ سے تم ان عورتوں پر زیادتی کرنے لگ جاؤ. دیکھا ہے ان عورتوں کے لیے بار بار کیسے اللہ تعالی نے سفارش کی.